الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے پیارے آقا کی پیاری باتیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے سلسلہ شروع کرنے سے پہلے نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کیے لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، صلو علی فإن الصلاۃ علی کفارۃ لکم، مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے آقا کی پیاری باتیں سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی کیے لیتے ہیں تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ادب و شوق کے ساتھ یہاں کے حاضرین کی خدمت میں عرض ہے کہ ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی تمام کام کاج چھوڑ کر توجہ کے ساتھ اپنے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں۔ گزشتہ دو سلسلے ہمارے جو پیارے آقا کی پیاری باتیں مدنی چینل پر آپ نے دیکھنے سننے کی سعادت حاصل کی، ان میں حدیث کی اہمیت، ضرورت، حدیث کی حاجت، اس موضوع پر ہم نے کلام کیا۔ آج باقاعدہ سے حدیث کے حوالے سے ہمارا پہلا سلسلہ ہوگا، یوں اپنے موضوع کے اعتبار سے تو تیسرا سلسلہ، لیکن حدیث کے حوالے سے آج ہمارا یہ پہلا سلسلہ ہوگا۔ عموماً محدثین کا ایک انداز جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کتاب کی ابتدا میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو کہ نیت کے تعلق سے ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ تو ہم آج کے اپنے سلسلے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسی ارشاد سے برکتیں حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صحیح بخاری جو کہ حدیث کی کتابوں میں مرتبے کے اعتبار سے تمام کتب احادیث پر فوقیت رکھتی ہے، اس میں بھی ابتدا اسی حدیث سے کی گئی۔ راوی حدیث امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، غیظ المنافقین، امام المتقین، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ عام الفیل کے تیسرے سال، واقعہ فیل جب پیش آیا تو واقعہ فیل کے 13 سال بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور آپ سے پہلے 39 نفوس قدسیہ نے کلمہ پڑھا، 40ویں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے
دعا بھی کی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے میرے دین کو مدد عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ یوں اس دعا کی برکت سے مراد رسول بھی کہلاتے ہیں، سرکار نے اللہ کی بارگاہ سے ان کو مانگ کر لیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام نامی تو عمر ہے، فاروق اعظم آپ کا لقب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 537 احادیث ان سے روایت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعداد یوں تو بہت ساری ہے، لیکن صحابہ میں عمر بن خطاب نام کے اور کوئی بھی صاحب نہیں۔ راویان حدیث میں اس نام کے 6 حضرات ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں عمر نام کے 23 اور بھی افراد موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے بہت بڑے مرتبے سے ان کو نوازا۔ صحابہ میں جو اہل سنت کا ایک اجماعی عقیدہ ہے وہ یہ کہ ترتیب خلافت جو ہے نا، سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر ہیں، پھر ان کے بعد خلیفہ حضرت عمر ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان ہیں، پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ صحابہ میں سب سے بڑے مرتبے والے ہیں، ان کے بعد والے ان کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے ہیں، ان کے بعد والے، یعنی بالترتیب جو ترتیب خلافت ہے وہی ترتیب افضلیت ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ بعض روایات میں یا ایھا الناس انما الاعمال بالنیات کے الفاظ ہیں۔ اے لوگو، اعمال نیت ہی پر ہیں، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ لہذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ اسے حاصل کرے، یا کسی عورت کی جانب ہو کہ اس سے شادی کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو ابھی آپ نے سنا، عموماً کتب احادیث کی ابتدا میں ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ جو عام طور پر علماء ذکر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی حدیث نیت کے تعلق سے ذکر کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں نا، صحیح بخاری کی پہلی حدیث، جس طرح مثال کے طور پر ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، صحیح بخاری کی پہلی حدیث جو ہے اس میں موضوع جو امام بخاری نے باندھا، باب کا عنوان، وہ ہے وحی کی ابتدا کیسے ہوئی۔ اب باب تو وحی کے بارے میں ذکر کیا، تو نیچے حدیث بھی وحی کے بارے میں ہونی چاہیے، لیکن وحی کے بارے میں حدیث ذکر کرنے کے بجائے پہلی حدیث نیت کے تعلق سے ذکر فرمائی گئی۔ اس کی وجہ جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سننے کی طرف ہم جا رہے ہیں، سرکار کے فرامین پڑھنے کی طرف جا رہے ہیں، پیارے آقا کی پیاری باتیں ہیں۔ جس طرح ہمارے موضوع کا، ہمارے سلسلے کا عنوان بھی یہی ہے، پیارے آقا کی پیاری باتیں سننے کی طرف بڑھنے سے پہلے سرکار کا وہ فرمان سنتے ہیں جو نیت کے تعلق سے ہے، تاکہ اپنی نیتوں کی اصلاح کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں۔ ساری کی ساری احادیث پڑھیں گے، سنیں گے، سرکار کے ارشادات کی طرف بڑھیں گے، تو سب سے پہلے اپنی نیت کی طرف توجہ کر لی جائے۔ مجموعہ حدیث کی طرف قدم کیوں بڑھایا، علم حدیث کی طرف کیوں بڑھے؟ تو سب سے پہلے نیت درست کرو، اس کے بعد اپنے آقا کے فرامین کی طرف بڑھو۔ عام طور پر حدیث کی کتابوں میں جو پہلی حدیث یہ ذکر کی جاتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے،
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا ثواب نیتوں کی وجہ سے ہے اور ہر بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اس حدیث کو ام الاحادیث بھی کہا جاتا ہے، یہ تمام احادیث کی اصل۔ اب جتنے بھی معاملات ہیں نا، سارے کے سارے معاملات کو آپ اسی تناظر میں دیکھ لیجئے۔ نماز ادا کرنے کی طرف جائیں گے تو نماز کس نیت سے پڑھی، عبادت کی طرف قدم بڑھائیں گے تو کیوں، کسی سے میل ملاپ رکھتے ہیں تو بعض میل ملاپ ہمارے راہ و رسم جو نکالے جاتے ہیں یا مراسم بڑھائے جاتے ہیں وہ دنیا داری کی وجہ سے ہوتے ہیں یا کسی لالچ کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو یہ دوستی کا ہاتھ کسی کی طرف بڑھایا تو یہ کیوں بڑھایا؟ زکوٰۃ ادا کی تو زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی مختلف طرح کی نیتیں بعض اوقات ہوتی ہیں۔ نہیں، غریب کو دیا، اللہ نے حکم ارشاد فرمایا دینے کا، اللہ کی فرمان کی اطاعت کی نیت ہونی چاہیے، لیکن بعض اوقات دینے کے بعد بھی حالانکہ اپنی جو فرض تھا اس فرض کی ادائیگی کا سلسلہ ہوا نا، دینے کے بعد بھی احسان جتلانے کی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو ام الاحادیث اس کو فرمایا گیا، یعنی تمام احادیث کی اصل۔ تو ان ساری باتوں کے تناظر میں اس کو مزید آگے بھی سمجھا جا سکتا ہے، لیکن سبب ارشاد سرکار نے یہ بات کیوں فرمائی، اس فرمان کے پس منظر میں کیا چیز ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک شخص نے ام قیس نامی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ ام قیس، انہوں نے یہ شرط رکھی کہ اگر تم مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے آ جاؤ میں تم سے نکاح کر لیتی ہوں۔ مکہ چھوڑ دو، ہجرت کرو، مدینہ میں آ جاؤ، اگر تم ہجرت کر کے مدینہ میں آ جاتے ہو میں تم سے نکاح کر لیتی ہوں۔ وہ صاحب انہوں نے رخت سفر باندھا، مکہ چھوڑا، ہجرت کی، مدینہ چلے گئے۔ مدینہ طیبہ میں جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، یعنی ام قیس نامی خاتون جنہوں نے یہ شرط رکھی تھی ان سے نکاح ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ان کو ہم لوگ مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔ وہ صاحب جو ام قیس سے نکاح کا ارادہ لے کر آئے تھے ان کو مہاجر ام قیس کہتے تھے۔ مہاجر ام قیس کا مطلب ہے ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اسی بات سے اندازہ فرما لیجئے کہ ہجرت جو کہ مسلمانوں پر ایک لازمی امر تھا، سارے کے سارے مسلمان ان کو مدینہ میں آنے کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب ارشاد فرمائی، لیکن اس کے باوجود جو ایک نکاح کا ارادہ لے کر چلنے والے صاحب تھے ان کا نام حدیث کی کتابوں میں عام طور پر نہیں ملتا کہ یہ شخص ان کا نام کیا تھا۔ یہ اتنے مشہور ہوئے کہ ان کو مہاجر ام قیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ام قیس کے لیے ہجرت کرنے والے۔ تو آپ اس پر اندازہ فرما سکتے ہیں کہ نیت کا کس قدر عمل دخل ہوا کرتا ہے۔ عام طور پر 3 طرح کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں: ارادہ، عزم اور قصد۔ ارادہ، عزم اور قصد، ان کے ویسے تو عام طور پر ملتے جلتے معنی ہی کیے جاتے ہیں۔ ہم اپنے اعتبار سے اگر دیکھیں تو ارادہ کر لیا جی، عزم کر لیا جی، میں نے قصد کر لیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں اس کا کوئی فرق وغیرہ نہیں کیا جاتا، لیکن علماء نے جو اس میں کچھ فرق رکھا وہ یہ ہے کہ ایک ہے عزم۔ عزم یہ وہ ارادہ ہوا کرتا ہے جو فعل سے، یعنی کام کرنے سے پہلے ہو۔ کام کرنے سے پہلے جو نیت کی، جو ارادہ کیا، اسے عزم کہا جاتا ہے۔ اور قصد وہ ارادہ ہوا کرتا ہے جو فعل سے متصل اور فعل کے ساتھ پایا جاتا ہے، جو کام کیا اس کام کے ساتھ ہو اور اس کام کے ساتھ ساتھ پایا جائے۔ اور تیسری چیز اسے نیت یا ارادہ۔ نیت یہ وہ ارادہ ہے جو عمل سے متصل ہوا کرتا ہے، عمل کے ساتھ ملا ہوا کرتا ہے، اور عمل سے متصل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں عمل کی غایت بھی ملحوظ ہوتی ہے۔ یہ عمل کیا کیوں؟ عمل کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ کام کرنے لگا ہوں، کیوں کرنے لگا ہوں؟ یہ بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر ایک شخص نے حج کا ارادہ کیا، سفر شروع کرنے تک یہ اس کا عزم ہے، عزم سے فعل سے پہلے ہوتا ہے نا، کام کرنے سے پہلے، تو کام کرنے سے پہلے جو تھا، سفر شروع کرنے سے پہلے یہ عزم، سفر شروع ہونے کے بعد اب قصد ہو گیا، حج کا قصد کر کے چل پڑا۔ اور اگر اس میں یہ نیت ملحوظ ہے کہ یہ سفر جو کر رہا ہوں نا یہ حج کا سفر ہے، تو یہ جو نیت ہے یہ نیت کہلاتی ہے اور یہ ارادہ کہلاتا ہے۔ نیت اس کی جمع نیات ہے، اور نیت دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جناب ایک کام کرنے کا ارادہ دل میں پیدا ہوتا ہے، یہ کام کر لوں، پھر ساتھ ہی ہوتا ہے نہیں یار رہنے دو، یہ کروں نہ کروں، یہ کروں نہ کروں۔ اب یہ دو طرح کے خیالات ہوئے نا، یہ کام کر لوں نہ کروں، دونوں طرح کے خیالات ہیں۔ اب ان دو طرح کے خیالات میں سے جس خیال کو ترجیح حاصل ہو گئی، کرنا ہے یا نہیں کرنا، جس بھی خیال کو ترجیح مل گئی، یہ نیت ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، کرنے کا ارادہ ہو یا نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ نہ کرنے کا ارادہ ہے تو یہ نیت کہلائی، اور کرنے کا ارادہ ہے تو یہ نیت کہلائی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، اس میں بھی نیت کی اہمیت ذکر فرمائی گئی۔ نیت المؤمن خیر من عمل، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنے ثواب زیادہ۔ اس طرح کے بہت سارے مدنی پھول ہم مدنی چینل پر مبلغین دعوت اسلامی کی زبانی اور الحمدللہ میرے اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں سننے کی سعادت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ عبادات دو طرح کی ہوا کرتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین کی بھی توجہ چاہوں گا کہ عبادات دو طرح کی ہوا کرتی ہیں۔ بعض عبادات ہیں عبادات مقصودہ، اور بعض عبادات ہیں عبادات غیر مقصودہ۔ عبادات مقصودہ یہ وہ عبادات ہوا کرتی ہیں جن سے مقصود حصول ثواب ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، یہ عبادات مقصودہ ہیں۔ عبادات مقصودہ بغیر نیت کے اگر ادا کر بھی لی جائیں تو یہ صحیح نہیں ہوتی، ان کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ جیسے ایک آدمی صبح سے لے کر شام تک کچھ بھی نہیں کھایا پیا، تو صبح سے لے کر شام تک ختم سحری کا جو وقت ہوا کرتا ہے، اس وقت سے لے کر غروب آفتاب تک بغیر کھائے پیے جو وقت گزارا جاتا ہے، روزے کی نیت ہو تو روزہ، اور اگر روزے کی نیت نہیں ہے اور بغیر کھائے پیے سارا وقت گزر گیا تو کیا اب بھی روزہ کہلائے گا؟ اب روزہ نہیں ہے۔ تو جو عبادات مقصودہ ہیں یہ بغیر نیت کے ادا نہیں ہوتی۔ بغیر نیت کے اگر وہ فعل پایا بھی گیا تو وہ عمل نہیں کہلائے گا۔ لیکن عبادات غیر مقصودہ جو دوسری عبادات کے لیے ذریعہ ہوا کرتی ہیں، یعنی جن کے ذریعے آپ بندہ دوسری عبادت تک پہنچتا ہے، یہ بغیر نیت کے ہو جاتی ہیں۔ جیسے نماز کے لیے چلنا ہے تو یہ بھی عبادت، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اپنے رب کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکانے کے لیے بندہ چل کے آ رہا ہے یہ بھی عبادت۔ لیکن اگر اچھی نیت یہاں کرے گا تو عبادت کا ثواب پائے گا، اور اگر اچھی نیت نہیں کی تو عمل تو پایا گیا، عمل ہو گیا کہ یہ جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا۔ ایسے وضو، غسل، یہ عبادات غیر مقصودہ ہیں۔ عبادات غیر مقصودہ کو اگر بنیت اطاعت کرے گا، فرما برداری کی نیت سے کرے گا تو ثواب پائے گا۔ امیر اہل سنت الحمدللہ عز وجل جو عالم نیت ہیں، ہمیں نیت کے حوالے سے کتنے پیارے پیارے مدنی پھول دیتے ہیں، اور کیسا پیارا ذہن امیر اہل سنت نے عطا فرمایا کہ نیک اعمال میں اچھی اچھی نیتیں بڑھاتے چلے جائیے۔ جتنی اچھی نیتیں کرو گے نا اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امیر اہل سنت نے اعلیٰ حضرت کے فیضان سے نماز کے لیے جانے کی 40 نیتیں عطا فرمائیں۔ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، 40 نیتیں۔ اگر صرف نماز کی ادائیگی کی نیت سے جائے گا ایک ثواب پائے گا۔ اب کتنی نیتیں اس میں ہو سکتی ہیں؟ رستے میں تکلیف دہ چیز نظر آ گئی، اسے ہٹا دوں گا، مسلمانوں کو سلام کرتا چلوں گا، نظریں جھکا کر چلوں گا،
وہاں کو عالم ملا ان کی زیارت کروں گا، کوئی مسئلہ کسی نے بیان کیا اس کو سنوں گا، جو علمی اعتبار سے بڑا ہے اس سے استفادہ کروں گا، پہلی صف میں نماز ادا کروں گا۔ کتنی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ کسی نے رستہ پوچھا اس کو رستہ بتا دوں گا۔ تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ہی ثواب بھی زیادہ۔ موبائل فون تقریباً آج ہم میں سے ہر ایک کے پاس ہوتا ہوگا، چھوٹا چھوٹا بچہ بھی ہم دیکھتے ہیں نا، چھوٹا سا بچہ بھی اس کے ہاتھ میں موبائل فون عموماً ہوتا ہے۔ موبائل کیوں رکھا؟ عام طور پر کوئی نیت نہیں ہوتی، بس جناب وہ ضرورت تھی اس لیے لے لیا۔ تو ضرورت بھی ہر ایک کو ہوتی نہیں ہے، بعض شوقیہ رکھتے ہیں، بعض ہو سکتا ہے کہ گناہوں برے کام کرنے کے لیے موبائل کا استعمال کرتے ہوں یا مختلف طرح کے کام کرنے کے لیے بھی کرتے ہوں۔ امیر اہل سنت نے موبائل فون پاس رکھنے کی بھی 30 نیتیں عطا فرمائیں، ان نیتوں کے ساتھ اسے استعمال کیا جائے۔ تو جو اس طرح کے کام ہیں ان میں جتنی زیادہ اچھی نیتیں بڑھاتے چلے جائیں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے اجر و ثواب بھی پاتے جائیں گے۔ یہ 2-3 مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، وگرنہ امیر اہل سنت کا بڑا ہی پیارا رسالہ ہے ثواب بڑھانے کے نسخے۔ ثواب بڑھانے کے نسخے، اس میں 72 قسم کے کاموں کی نیتیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ کام اس نیت سے ہو سکتا ہے، اس میں یہ نیتیں ہو سکتی ہیں، اس میں یہ نیتیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں بھی جو ذکر کیا گیا وہ بھی اختصار کے ساتھ ہے۔ وگرنہ امیر اہل سنت کی تحریر میں، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں، امیر اہل سنت کی صحبت میں الحمدللہ نیتوں کے ایسے رنگ برنگے مدنی پھول ملتے ہیں کہ جن سے مشام دماغ معطر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم نیت بھی نصیب فرمائے۔ تو نیت ایک باقاعدہ علم ہے جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ماضی میں یہ باقاعدہ سے جس طرح یہ دیگر فنون اور دیگر علوم سیکھے جاتے ہیں، اسی طرح علم نیت بھی سیکھا اور سکھایا جاتا تھا۔ اللہ ہم سب کو علم نیت عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چند ایک فرامین نیت کے تعلق سے جو ہیں وہ بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ یہ حدیث جو ہم نے سنی یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابتداً 2 باتیں فرمائیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اس کی تشریح اس حدیث قدسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے مت لکھنا۔ یہ بات فرشتوں کو فرمائی جا رہی ہے، جب کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھنا، جب بندہ کسی نیکی کرنے کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے تو 1 نیکی لکھو۔ ارادہ کیا نا نیک کام کرنے کا، اچھا کام کرنے کا، بھلائی کا کام کرنے کا، فرمایا وَإِذَا هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، جب بندہ اچھا کام کرنے کا ارادہ کر لے، اگرچہ وہ اچھا کام نہ کر سکے لیکن پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھو۔ فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا 10، اور اگر وہ بندہ وہ نیکی کر لے، اگر نہیں کی 1 نیکی، اور اگر اس نے وہ نیکی والا کام کر لیا تو فرمایا کہ اس بندے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھو۔ اللہ کی رحمتوں پہ قربان، نے کیا نہیں تو بغیر کیے بھی صرف نیت کی برکت سے 1 نیکی مل گئی۔ اچھی نیت بندے کو جنت تک لے جائے گی، اچھی نیت اچھا پھل دلاتی ہے، اچھی نیت مقام قرب کی طرف بڑھاتی ہے، اچھی نیت نیکیوں میں برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ غزوہ تبوک، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سفر تبوک فرمایا تو غزوہ تبوک میں ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے رہ گئے۔ سفر جاری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی صحبت، آپ کی قربت اور آپ کی رفاقت سے فیض یاب ہونے والے صحابہ قدم قدم پہ ساتھ ساتھ ہیں۔ سرکار ان ساتھ چلنے والوں کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں کچھ لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے رہ گئے، ہمارے ساتھ نہیں آ سکے، وہ بھی ثواب میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ سفر نہیں کیا، ساتھ نہیں چلے، مدینہ طیبہ میں ہیں، سرکار فرماتے ہیں وہ بھی ثواب میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب وہ ہمارے ساتھ شریک ہی نہیں
تو ثواب میں کیسے شریک ہو گئے؟ بیٹھے اپنے اپنے گھروں میں، مدینہ طیبہ میں بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ چلے بھی نہیں، ہم یہ گھاٹیاں عبور کر رہے ہیں، وادیاں عبور کر رہے ہیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سارا ثواب پاتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھی نیت کی بدولت، اگرچہ اپنے گھر میں مجبوری کی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن نیت صاف تھی، نیت ٹھیک تھی، اگر مجبوری نہ ہوتی تو وہ واقعی ہمارے ساتھ سفر میں شریک ہوتے ہیں۔ اچھی نیت کی بدولت اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہیں بھی ثواب عطا فرمایا اور ہمارے ثواب میں برابر کا شریک رکھا۔ غزوہ بدر حق و باطل کی سب سے پہلی جنگ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جانثار، اطاعت شعار اور حقیقی وفادار صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت رقیہ کی تیمارداری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں کے حاضرین بھی جانتے ہوں گے کہ روئے زمین پر وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ حضرت عثمان کے علاوہ کسی کے حصے میں نہیں آیا، کسی بھی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک کے نکاح میں، یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، اسی وجہ سے آپ ذو النورین کہلاتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کی شہزادی بھی ہیں، ان کے نکاح میں تھیں، بیمار تھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تیمارداری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، مگر اپنی نیت کی بدولت ثواب میں بھی شریک ہیں، اور جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے، سرکار واپس تشریف لاتے ہیں، تو مال غنیمت میں بھی ان کا حصہ کیا گیا، اس لیے کہ نیت صاف تھی، اس لیے کہ یہ بھی اچھی نیت کی بدولت گویا کہ میدان میں شریک جہاد تھے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ یہ نیت کے تعلق سے 2 باتیں ابتداءً اس حدیث میں ذکر کی گئیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اعمال کا ثواب نیت پر ہے اور ہر بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، لہذا جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو تاکہ اسے حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو تاکہ اس سے شادی کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ ہجرت کی یوں تو علماء نے مختلف طرح کی تعریفات بھی ذکر فرمائیں، مختلف طرح کی اقسام بھی ذکر فرمائیں، لیکن اپنے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے۔ ایک مدنی پھول آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنے آج کے اس سلسلے کا اختتام کروں گا۔ حدیث میں ہے، المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، حقیقی مہاجر کون ہے، حقیقی ہجرت کرنے والا کون ہے؟ فرمایا مہاجر وہ ہے کہ جن جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان سارے کاموں ہی کو چھوڑ دے، اللہ نے جو کیا وہ کرے، اور جس کام سے منع کر دیا گیا اس کام سے اپنے آپ کو بچا لے، وہی مہاجر ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سارے کے سارے اس حدیث کے مطابق مہاجر بن جائیں، جن جن چیزوں سے اللہ نے منع فرما دیا، ظاہری طور پر اگر ان میں چمک دمک نظر آئے، سب کچھ ہو، لیکن ان ساری چیزوں سے اجتناب کریں، اور جس کام کے کرنے کا ہمارے رب نے ہمیں حکم ارشاد فرما دیا، اگرچہ حکمت سمجھ آئے نہ آئے، لیکن آنکھیں بند کر کے اس کام کو کرتے چلے جائیں۔ جس موضوع پر آج ہم نے گفتگو کی، اس موضوع کے تعلق سے اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ سر، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان جب کوئی نیت کر لیتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 1 گنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اگر تو اس کے دل میں ارادہ نہ ہو اور ویسے ہی یہ جان چھڑانے کے لیے کہے کہ میں کر لوں گا، عمل کر لوں گا، اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ارادہ ہی نہیں، اور سامنے والے نے کسی نیک عمل کی ترغیب دلائی ہوگی، جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب کر لوں گا،
تو یہ تو صراحتاً جھوٹ ہوا، کوئی کام کرنے کا ارادہ ہے ہی نہیں اور صرف سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہہ دے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں یہ دھوکے کی صورت بھی بنے۔ بہرحال اس سے اجتناب کرنا چاہیے کہ یہ اور کچھ بھی نہ ہو، جھوٹ تو ہے ہی کہ دل میں کام کرنے کا ارادہ ہی نہیں اور زبان سے اس کا اظہار کر رہا ہے کہ میں یہ کر لوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیت صادق نصیب فرمائے، علم نافع اور عمل صالح کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ پیارے آقا کی پیاری باتیں، یہ جو سلسلہ ہم لے کر چل رہے ہیں، اس کی برکتیں ہمیں ملتی رہیں اور نور حدیث سے ہم اپنے مردہ دلوں کو منور و روشن کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔